کی بات یہ آ رہی ہے کہ یہ ایسی اولاد میں ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے. یہ 40 برس کی عمر ایک ایسی میچورٹی کی عمر ہے، یعنی جہاں انسان میں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، جوانی کا جوش گرمی، وہ گرم خون کے جو جذبات رہتے ہیں، میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو 40 نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں ملی ہے. تو جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کی عمر میں اپنی میچورٹی کو پہنچتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پہ بھی کیا ہے. یہاں شکر ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ مجھ جیسا صالح اولاد بنایا ان کے لیے. والدین پہ نعمت یہاں اس سلسلے میں مضمون کے کیا آ رہی کہ والدین پہ نعمت یہ ہو کہ اولاد نیک نکلے. بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو. بھئی بعض بچے جو ہے کچھ دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بعض بدقسمت والدین ان کو روکتے ہیں، حالانکہ یہ جو ٹریننگ ان کو ملتی ہے اور یہ جو قرآن اور حدیث کی زندگی وہ گزارتے ہیں، ان میں احساس پیدا ہوتا ہے والدین کی خدمت کرنے کا، کیونکہ قرآن اور حدیث سے وہ واقف ہوتے ہیں، ان کو چھڑا لیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے بعض لوگوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں لگائے رکھا ہے، جن لوگوں نے یہ سوچ کر اپنے بچوں کو ہٹا لیا کہ یہ تو بالکل اللہ والے ہو جا رہی ہے، ان کی دنیا خراب ہو جا رہی ہے. واقعی ان کا دین بھی خراب ہوا، دنیا بھی خراب ہے. میرے خود بہت قریب کے لوگوں کی مثال ہے کہ یہاں خود کچھ بچے آتے تھے، معلوم ہوا کہ وہ گھر میں غیبت چل رہی تھی، کبھی چیک کرے کہ بھئی بری بات ہے، تو بولے بھئی گھر میں بات کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، یہ بچہ جو درس وغیرہ میں جا رہا تو بات کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، بعض جماعتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو بدقسمت ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی تربیت سے روکتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نعمت کیا ہے. ایک نعمت تو اس پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی. اب یہاں اوزعنی کا مطلب یہ ہے کہ توفیق دے، تو مجھے توفیق دے، شکر کی توفیق دے. شکر کی بھی توفیق ہونا ہے. توفیق کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگوں کی اردو بہت ویک ہوتی تو توفیق کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. میک اٹ ایگریبل فار می، میرے لیے پسند کیجئے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں ان کے واقعات میں. تو مجھے آپ توفیق دیجئے، مجھے اس چیز کو میری طبیعت میں ایسی بات ڈالیے کہ مجھے اچھا دکھے، آپ کا شکر ادا کروں. شکر ادا کرنا کیا ہے؟ ایکنالج کرنا ہے آپ کا احسان. آپ کا احسان مانوں میں. احسان نہیں ماننا کفر ہے. شکر کا اپوزٹ کفر ہے. احسان نہیں ماننا. کیا کیا نہیں احسانات ہے اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم سوچتے بیٹھے ہمارے حواس خمسہ کو ہی لے لیں ہم، 5 سینسز جو ہے دیکھنے کے، سننے کے، چکھنے کے، سونگنے کے، محسوس کرنے کے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سلب کر لے تو ایک تماشا ہو جائے زندگی ہماری. بھئی سننا ہی بند کر دے. لوگ چیخ کے بول رہے ہیں آپ کو سنے نہیں آ رہا. کئی لوگ ہیں اندھے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، منہ کا مزہ خراب ہو گیا، بیمار ایسے ہیں کہ کسی چیز کا مزہ نہیں آ رہا ہے، پورا جسم پہ فالج مار دیا ہے، بے حس ہو گیا ہے جسم پورا. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ اولاد بھی بڑی خوش قسمت ہے، یہ اس اولاد کے والدین بھی بڑے خوش قسمت ہیں. ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ادا کی ہے کہ ایسی اولاد عطا کی ہے جو دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھ میں ایسا جذبہ پیدا کر کہ میں تیرے احسانات کو سمجھ سکوں، ایکنالج کر سکوں، اور پھر یہ شکر جو ہوتا وہ عبادت سے اس کا جواب ہوتا. شکر دیکھیے ایک تو کیفیت ہے دل کی، دوسرے وہ شکر ادا کرنے کا ایک پریکٹیکل طریقہ ہے. بھئی آپ میرے ضرورت کے وقت کام آ گئے تو میں بولا تھینک یو. اس کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑی، میرے پاس آئے تو بولے میں تھینک یو بول دیا تھا نا حضرت آپ کو.
تو عمل سے جو ہے شکر کا اظہار ہوتا ہے. تو مجھے عمل، اب یہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ آپ نے جو نعمت مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی تھی، اس کا میں اس کو ایکنالج کروں، مان لوں، یہ توفیق مجھے دیجئے. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا. اب یہاں واو تفسیری معلوم ہوتا کہ یہ شکر کیسا ادا کروں کہ میں عمل صالح کروں. عمل صالح کرنا، قرآن پہ عمل کرنا ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ شکر ادا کرنا ہے، یہ ایکنالج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات. صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بول دیے شکر ہے اللہ میاں آپ کا، کھا لیے بولے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کا، وہ تو بولنا ضروری ہے، لیکن دل سے اس بات کو ماننا. دیکھیں رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، پورا مہینہ آپ اپنی مرضی سے بھوکے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خصوصاً انڈیا میں اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے بھوکے نہیں رہتے، مجبوراً بھوکے رہتے. وہ آ کے آپ کے گھر پہ بھیک مانگتے، خسمہ کھا کے بولتے کہ جو ہے ہم بھوکے ہیں، آپ ان کو دھتکار کے نکال دیتے، آپ ان کی بات کا یقین نہیں کرتے. اگر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دھتکار کے نکال دے اور کھانا نہ دے، افطار نہ دے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تمام چیزیں اس چیز کے لیے ہے کہ تم محسوس کر کے غریبوں کی مدد کرو. تو شکر کی کیفیت کیا ہے کہ میں عمل صالح کروں، قرآن پہ عمل کروں. ترضاہ، جو تجھ کو پسند ہو. میں میری مرضی سے عمل نہیں کروں، میں جو ہے قرآن پہ ویسے عمل کروں جو تجھ کو پسند ہے. اور تجھ کو کیا پسند ہے؟ سنت رسول پسند ہے. قرآن کا پورا ڈیمانسٹریشن، قرآن پہ کیسے عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اس میں میری مرضی نہیں چلے گی. تو اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات آ گئی کہ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی عمل صالح کی توفیق دے دے، صالح عمل کروا دیجئے. 3 جنریشنز ہو گئے، باپ دادا ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے بھی لیے دعا کر رہا ہے. کیا مبارک شخصیت ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر دے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اولاد کے لیے ہمارا کیا حال ہے؟ اس وقت پوری جو ہے دنیا کی فکر لگی ہوئی اولاد کے واسطے. کتنا ڈونیشن کہاں دے سکتے، کون سا پروفیشنل کورس مل، کوئی روکا نہیں ہے اس میں، کوئی نہیں روکا، لیکن پرائیورٹی دین کی ہے. ان کو دین کی تربیت ہونا، دین کی تعلیم ہونا ضروری ہے، قرآن اور حدیث سے واقف ہونا ضروری ہے وہ لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے تو دنیا آخرت دونوں بن جاتے ہیں. انی تبت الیک، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں. توبہ کرنا، پلٹنا، میں تیری طرف پلٹتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں کمٹ کر رہا ہوں کہ میں سبمٹ کرنے والے، سرنڈر کرنے والے، تیرے حکم کے آگے جھک جانے والوں میں سے ہوں. میں کمٹ کر رہا ہوں. یہ کمٹمنٹ ہونا ہے. ہم لوگوں میں کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. انہوں نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا رکھا ہے، وہ الہ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کی اتھارٹی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو صحابہ کے سامنے یہ کلمہ پیش کیا گیا، انہوں نے غور کیا، اور پھر بعض اس میں مانے، اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لوگ تھے جو نہیں مانے. ابو جہل نہیں مانے، خود ابو طالب ان کے چچا نہیں مانے. ہمارے سامنے ایسا کلمہ پیش نہیں کیا گیا. ہم پیدائشی مسلمان ہیں. تو وی آر بخل مارمیڈو پیکٹول رحمت اللہ علیہ کے کہ وی آر مسلمز بائی چانس، دے ور مسلمز بائی چوائس. تو یہ فرق ہو رہا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے، ہم لوگوں میں کمٹمنٹ ہونا ہے کہ اللہ کے سوا ہماری زندگی میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ویسے ہی کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اس سے نہیں ہٹیں گے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں. دیکھیے یہاں 2 باتیں آ رہی ہیں. اولئک الذین، اولئک الذین، یعنی یہاں انڈر لائن کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کا بہترین عمل قبول کیا جائے گا. جو بہترین عمل کیے ہیں قبول کیا جائے گا. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے جو برائیاں ہیں ان کو
ان سے درگزر کیا جائے گا. تجاوز کرنا، درگزر کرنا. ان کی جو برائیاں ہیں ان سے درگزر کیا جائے گا. اب یہ جنت کا کنڈیشن ہے. برائی لے کے جنت میں نہیں جا سکتا. دیکھیے بغیر گریجویشن کی ڈگری پہ آپ کو ایم اے ایم ایس سی میں ایڈمیشن نہیں ملتا. سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے تو یو کوالیفائی فار ایڈمیشن انٹو پوسٹ گریجویشن. ایم اے یا ایم ایس سی میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا، نہیں تو نہیں مل سکتا. تو یہاں جنت کا کنڈیشن یہ ہے کہ احسن عمل لے کے آنا ہے اور سیئات نہیں ہونا، گناہ نہیں ہونا. تو ان کے گناہوں کو کیا کیا جائے گا؟ درگزر کیا جائے گا فی اصحاب الجنہ، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. یہ کنڈیشن ہے جنت کا. جیسے ایک کنڈیشن ہے کہ دوزخ کی آگ نماز کے نشان کو نہیں جلا سکے گی. معلوم ہوا، خوشی تو ہوئی مگر ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ نمازی بھی دوزخ میں جائیں گے. نمازی بھی دوزخ میں جائیں گے. صرف یہ ہے کہ وہ جو نشان نماز کا ہوتا ہے اس پہ جو ہے دوزخ کی آگ کا اثر نہیں ہوگا. تو یہاں جنت کے لیے جو ہے یہ جو کنڈیشن ہے، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کریں گے، ان کو جنت میں ڈال دیں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہے.